فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عدل کرو، انصاف کرو، یہ اللہ کے ہاں تقوی کے زیادہ نزدیک ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پورے کا پورا باخبر ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا
حاجات، تمنائیں، دعائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ بہترین دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ معزز احباب گرامی قدر، اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے باہمی تعلقات میں، آپسی تعلقات میں، رشتہ داریوں میں، قرابت داریوں میں، ہمسائیگی میں، ہر ایک معاملے میں اللہ احکم الحاکمین نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اپنے موضوع کی مناسبت سے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر بحیثیت والدین، بحیثیت باپ، بحیثیت ماں ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارا بچہ، ہماری بیٹی ہمارے ساتھ بطریق احسن معاملات رکھے، جب تربیت کا پہلو ہے تب بھی اور جب بڑھاپے کا پہلو ہے تب بھی، تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو پیار اور محبت سے نوازا جائے۔ خشکی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سب سے زیادہ پیار اور محبت چھوٹے بچوں کو دیا ہے، لیکن ہم اس خشکی کے اندر اتنے گر جاتے ہیں۔ اللہ کریم معاف فرمائے کہ ہمیں اپنی اولاد کے اوپر بھی وہ پیار نہیں آتا جو اس کا حق ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ جوان ہوتا ہے، 2 3 4 5 6 7 8 سال کی عمر کو جاتا ہے، 10 12 سال کا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم اس کام سے بری الذمہ ہو گئے، اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اولاد کی تربیت میں جہاں تیسرا پہلو اولاد کے اوپر محبت اور پیار کا، اسی میں آج چوتھا پہلو ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اولاد کے معاملے کے اندر بھی انصاف رکھنا اہم ترین ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ کماتا ہے، جس بچے کے پاس پیسہ ہے، جس بچے کے پاس مال و زر ہے، اس کی بات کو اہمیت اور فوقیت دے دی جاتی ہے۔ جہاں کہیں صلاح مشورے کا معاملہ ہو، کہ معاملہ طے کرنے ہو تو اس کو اہمیت دے دی جاتی ہے۔ دوسری طرف کوئی ایسا بچہ ہے جس کو پڑھایا بھی، لکھایا بھی، لیکن تعلیم میں کمزور رہ گیا، بہترین نمبر نہیں لے سکا، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اہمیت اس کو دیتے ہیں جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دین کی تعلیم ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس سے مشورہ ہی نہیں کرتے۔ جتنا اہم اولاد کو دنیا میں لانا ہے، اس سے کئی اہم اس بات کا ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو برقرار رکھنا۔ اور اس کی بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال ہمیں اس معاشرے میں اس وقت نظر آتی ہے جب اللہ کریم کسی کو اپنی خاص رحمت بیٹی سے نوازے، تو اس وقت یہ پہلو بڑا واضح نظر آتا ہے، اور اس قدر صلاحیت کر جاتا ہے کہ بحیثیت باپ، بحیثیت ماں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ انصاف نہیں کرتے جو بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
پھر کل کلا گلا کیا کرتے ہیں کہ ان کے بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. بنیاد اس بے عدلی کی، بے انصافی کی گھر سے والدہ نے رکھی ہے. اور اللہ کریم معاف فرمائے وہ جاہلیت کے معاملات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، کہ جن کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ ان میں سے یہ جاہلیت والی باتیں ختم کی جائیں، ان کی اصلاح کی جائے. لیکن لوگ آج بھی اسی جاہلیت کا شکار ہوتے ہیں. میرے یونیورسٹی دور کا ایک ساتھی تھا، کچھ عرصہ پہلے اس کی طرف بیٹی ہوئی، مجھے کچھ مہینے بعد پتہ لگا، میں نے فون کر کے اس کو مبارکباد دی تو سب سے پہلے جو اس کے لفظ تھے وہ یہ تھے کہ بھلا بیٹیوں کی بھی کوئی مبارک دیتا ہے. آج بھی گاؤں کے اندر چلے جائیں، مادہ پرست ذہن کے لوگ آج بھی اللہ کریم معاف فرمائے کہ بیٹیوں کا اس دنیا میں آنا نیک شگون نہیں سمجھتے. اور سمجھتا کون نہیں ہے؟ ہمارا مرد نہیں سمجھتا. بیٹی ہونے پر خاتون کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جب اپنے گھر چلے جاؤ. نکالنے والا کون ہے؟ خامند ہے. خامند کو بیٹی ملی کس کی وساطت سے؟ ساری زندگی جس کے پیچھے لگا رہا کہ میرا نکاح ہو جائے. نکاح خاتون سے ہونا ہے، اسی خاتون کے بطن سے اللہ ایک اور بیٹی دے، ایک اور جنس دے، ایک اور صنف کو دے، لیکن اسی مرد کو قابل قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلی بے عدلی یہاں سے شروع کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو زندگی میں جہیز کے نام پر سامان اٹھا کر پوٹلی باندھ کر دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے. باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، ساری زندگی بھائی یہ بات کہتے رہتے ہیں تیرا نکاح کیا تھا، تیری شادی کی تھی، تجھے رخصتی دی تھی، تجھے سارا مال دیا تھا، جب باپ کے مال میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آل رسول اللہ احکم الحاکمین نے جہاں سے چلائی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آپ کے بطن سے یہ نسل آگے بڑھی، ایک خاتون کے بدن سے، بہترین عورت کے بدن سے. اور اسی خاتون کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی، 3 2 یہاں تک کہ ایک بیٹی دی، اس نے اس کی صحیح پرورش کی، بہترین علم دیا، بہترین رشتہ ڈھونڈا، بہترین نکاح کیا، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیا. نبی کریم نے ہاتھ بلند کر کے کہا تھا جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں اس طرح یہ انگلیاں جڑی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ اعزاز بیٹے کو نہیں دیا. اور بیٹی اس لیے محبوب ہونی چاہیے کہ اس کائنات کی سب سے محبوب شخصیت کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا. بیٹے دیے چھوٹی عمر میں واپس لے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ بیٹی کے ساتھ اور معاملہ ہے، بیٹے کے ساتھ اور معاملہ ہے. بیٹی کی شادی بیاہ پر تحائف کے نام پر مختلف خرچہ جات ہیں، بیٹے کی شادی پر مختلف گل کا پاڑا کیا جاتا ہے. ایک بیٹے کو گاڑی تحفے میں دے دی جاتی ہے، دوسرے بیٹے کو ساتھ لگا لیا جاتا ہے. 3 بیٹے ہیں، تینوں کو موبائل لے کر دینے والا والد ہے، کسی کو اچھا لے کر دے رہا ہے، کسی کو چھوٹا، کسی کو بالکل بھی نہیں. ضرورتیں اور چیز ہیں، لیکن جہاں پر بھی اولاد کو کچھ بھی دینا ہے، چاہے ضرورت ہے چاہے تحفہ ہے، برابر دینے کا حکم ہے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کے والد نے ان کو ایک غلام ہبہ کیا. سیدنا نعمان کو ایک غلام دیا. ان کی والدہ نے کہا کہ آپ اس غلام کو جو آپ نے اس کو تحفے میں دیا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس گواہ کے اوپر تحفہ بنا، اس تحفے کے اوپر گواہ بنا لیں. ان کے والد گرامی نبی کریم کے پاس جاتے ہیں، سیدنا بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمان میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو اپنا یہ غلام ہبہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے، میں آپ کو اس کے اوپر گواہ بنانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے اس کے علاوہ بھی کوئی بیٹے ہیں، کوئی اولاد ہے؟ کہا ہاں جی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ حکم الحاکمین نے ظلم کے اوپر گواہ بننے کے لیے نہیں بھیجا ہے. واتقوا اللہ عدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ،
اپنی اولاد کے معاملے میں انصاف اور عدل کو کرو، یا ساری اولاد کو غلام دو، یا سب اولاد جو اس کو غلام کیا ہے یہ بھی اس سے واپس لے لو۔ سیدنا بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام نہ ہونے کی وجہ سے نعمان سے بھی غلام واپس لے لیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اس کو ضرورت ہے، اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے، نبی کریم کا فرمان آیا آپ نے لے لیا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اس کا بیٹا آتا ہے، وہ اس کو بوسہ دیتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے اور اس کو اپنی گود میں اپنی ٹانگ کے اوپر بٹھا لیتا ہے۔ اتنے میں اس کی بیٹی آتی ہے، وہ اس بیٹی کو پکڑتا ہے، دوسری ٹانگ پر بٹھا لیتا ہے، کوئی بوسہ نہیں دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا تم نے اپنی اولاد کے معاملے میں بے انصافی کی ہے، ناانصافی کی ہے، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور اس بات کا پابند بنایا کہ اولاد کو پیار میں بھی انصاف دینا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں انصاف اور برابر برابر کا دینا ہے۔ کوئی تفریق نہیں رکھی کہ بیٹے کو یہ دینا ہے بیٹی کو یہ دینا ہے، جہاں پر بھی کسی کو ایک چیز بھی دینی ہے سب کو سب برابر کے برابر ہی دینی ہے۔ کوئی بچہ نالائق ہے، ذہنی طور پر کم ہے، قوت کم ہے، آپ کے مطابق رزلٹ نہیں دے رہا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ اس کے ساتھ ناانصافی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹا تو آپ ہی کا ہے۔ بحیثیت والدین چوتھا اہم ترین کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کے معاملات میں انصاف کرنا ہے۔ پانچویں بات احباب، بڑی اہم بات ہے، اپنی اولاد کا موازنہ کرنا چھوڑ دیجیے، ان کو ڈیگریڈ کرنا چھوڑ دیجیے، ان کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیجیے۔ ایک بچہ آپ کا سکول گیا، پڑھا، بہت اچھا تعلیم حاصل کی، امتحانات ہوئے، اس کے نمبر آئے 50، گھر میں آ کر اس نے دکھائے تو سب سے پہلے یہی بات کی وہ چچا کا بیٹا وہاں پڑھتا ہے، اس کے 80 نمبر آ گئے ہیں، تیرے 50۔ بچے نے پڑھنا شروع کیا، پڑھائی کرتے کرتے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں چلا گیا، یونیورسٹی میں گیا تو اس کو یہ بات کہی تائے کا تیرا بیٹا UET میں چلا گیا، تو پڑھ کے ابھی تک گورنمنٹ کالج میں ہے۔ محنت کر کر کسی نے ملازمت ڈھونڈی، 25-30 ہزار کی ملازمت لگ گئی، ملازمت لگنے کے بعد مال ملنے کے بعد بھی یہ بات کہہ دی تیری انجینئرنگ پر 30,000 ملی، فلانے کی انجینئرنگ اس کو 1.5 لاکھ کی نوکری ملی ہوئی ہے۔ جب اولاد کے اندر اس طرح کا کمپیئر کرنا، ان کو اس طرح سے دوسروں کے مطابق چیک کرنا کیا جائے تو یاد رکھیے گا یہ اولاد مایوس ہو جاتی ہے۔ جب مایوس ہو جاتی ہے، اس کے اندر غصہ اکٹھا ہوتا ہے، غصہ باہر نکلتا ہے تو بے ادبی اور نافرمانی پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ بیٹا یہ بیٹی آپ کو دی ہے، ہر ایک کی ذہنی اصلاح، ذہنی تربیت سب کی برابر نہیں ہے، کوئی بہت اچھا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی کم ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو ساری زندگی دوسروں کے بچوں کے ساتھ موازنہ کر 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 اس کو ساری زندگی ٹارچر کر کے ڈیگریڈ کر کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ تجھ سے اچھے بہتر ہیں وہ دوسرے ہیں، تو نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی نظر سے پیرنٹس کی وہ عزت اور احترام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر کسی جگہ پر اپنے آپ کو بحیثیت والدین ایک جگہ پر رکھ کر دیکھیے، اس مثال کو سمجھیے کہ اگر کل کنا کوئی اولاد یہ بات کہہ دے، کوئی بچہ یہ بات کہتے ابو آپ سے تو اچھے فلاں کے ابو ہیں، ماں تجھ سے تو اچھی تو فلاں کی ماں ہے، جب یہ بات آپ کے دل کے اوپر کھٹکے گی پھر یہ بات پتہ چلے گی کہ موازنہ کرنا کتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ پھر بھی نہ سمجھیں، آج اپنی اہلیہ کے سامنے جائیں، کسی دوسری خاتون کے کھانے کی تعریف کیجئے، فلاں کے گھر گئے، فلاں نے کھانا اچھا بنایا، تجھ سے اچھا بنایا، ساری زندگی اعتماد دلواتے رہیں گے لیکن وہ آپ کی بیوی اور خاتون مانے گی نہیں۔ آپ اپنے سامنے کسی کی مثال برداشت نہیں کرتے، خاتون اپنے سامنے کسی دوسری خاتون کی مثال برداشت نہیں کرتی، یہ 2 4 6 8 10 12 14 20 22 سال کے نوجوان کو ساری زندگی دوسری مثالوں موازنوں کے ساتھ کرتے ہوئے ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بچہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے،
باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ بھی نہیں آتی ہے، ماں کے پسینے میں پکائے ہوئے بہترین کھانا کھانے کے بعد بھی ماں کو جزاک اللہ تک بھی نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی اس کا موازنہ دوسروں کے ساتھ کیا اور اس کو یہ بات بتلائی کہ تجھ سے بہتر دوسرے ہیں، اس کی نظر بھی پھر ایسی ہی بن جاتی ہے۔ وہ اپنی نظروں میں جب یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر نہیں، میں ہی سب سے برا ہوں، میں ہی سب سے کم علم ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہ آگے بڑھ پاتا ہے، نہ دنیا میں نہ ادب و احترام میں۔ 5 باتیں ہیں جن میں 5ویں بات رکھی ہے کہ اپنے بچوں کا موازنہ نہ کریں۔ 6ٹھی بات، یہ سب سے اہم بات ہے، احباب ذی وقار، اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کے لیے وقت نکالیے۔ ایک فکرہ بولنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اپنے بچوں کو اٹینشن دیجیے، اپنے بچوں کو توجہ دیجیے، نہیں تو کل کلاں یہ بچے آپ کو ٹینشن دیں گے، پریشان کر دیں گے۔ اگر آج توجہ دیں گے تو کل کلاں آپ کی طرف توجہ بھی کریں گے۔ اگر آج آپ ان کی طرف ہر معاملے کی طرف نگاہ کریں گے تو کل بھی ہر معاملے میں آپ کی طرف نگاہ کریں گے۔ لیکن پھر وہی ہوتا ہے جو انسان زندگی بھر کرتا آتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں بچوں کو اہمیت اور فوقیت نہیں دیتا، مال کو، جاب کو، دوستوں کو، کھانے پینے کو اہمیت دیتا ہے، اولاد کی طرف اہمیت نہیں دیتا۔ اولاد تھوڑی سی بڑھتی ہے، باپ گھر میں بستر کے اوپر ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، والدہ بھی پریشان ہے، کوئی کام کہا جائے تو جواب ملتا ہے دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، آتے ہوئے کر رہا ہوں گا، فلاں کام ہے آتے ہوئے کر رہا ہوں گا۔ تھوڑا سا 25-30 سال پیچھے جائیں، اولاد کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، آج 25 سال بعد اولاد بھی وہ کر رہی ہے، نہ ہم نے اولاد کو اٹینشن دی، نہ آج اولاد والدین کو اٹینشن دیتی ہے۔ ایک بچہ تھا، اسکول میں گیا، تعلیمی مراحل میں گیا، امتحانات ہوئے، کامیاب ہوا، پوزیشن ملی، خوشی سے گھر آیا، اس انتظار میں تھا کہ رات کو ابو جان آئیں گے، ان سے بات کروں گا، ان سے خوشی شیئر کروں گا، اپنی حال دل بتاؤں گا، اپریسیشن لوں گا، ان سے حوصلہ افزائی ملے گی۔ رات کا انتظار کیا، کیا دیکھتا ہے کہ ابو گھر آئے ہیں، بھاگتے ہوئے ان کے پاس جاتا ہے۔ اب باپ بھی پتہ نہیں باہر کس کیفیت سے آیا ہے، ملازمت سے آیا ہے، باس کی کون کون سی باتیں سنی ہیں یہ بھی نہیں پتہ، وہ بچہ ہے۔ اب والد کے ساتھ لپٹا ہے، لیکن والد کا رویہ آگے سے مختلف ہے، تلخ ہے، غصے والا ہے، ڈانٹتے ہوئے پیچھے کر دیتا ہے۔ اگلے دن پھر یہی رویہ، آخرکار وہ بچہ اپنے باپ سے پوچھ ہی لیتا ہے، ابو جان بتائیں آپ 1 گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ پھر اس کو ٹھکرایا جاتا ہے، بڑی للچائی نظروں سے، للچائی آواز سے کہتا ہے، ابو جی بتا دیں آپ کا کیا جاتا ہے، 1 گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ کہتا ہے جا یار جا، 400 روپے کما لیتے ہو۔ اب اس بچے کو پاکٹ منی ملتی ہے، 2 4 5 10 دن گزرتے ہیں، ایک رات باپ گھر آتا ہے، اپنے ہاتھوں میں کچھ رقم لیتا ہے، 400 روپیہ باپ کے ہاتھ پر رکھ کر کہتا ہے ابو جی آپ کا 1 گھنٹہ مل جائے گا۔ اللہ، اس حد تک اولاد کو وقت دینے سے گریزاں ہیں۔ یاد رکھیے یہ کمائی، یہ بزنس، یہ جاب سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اس اولاد کو وقت دیا جائے۔ آج کے بہترین کھانوں سے، بہترین لباس سے، اپنے موبائل استعمال کرنے سے کتنے درجے بہتر ہے کہ میں اپنا وقت اپنی اولاد کو دے۔ جب تک یہ ماؤں اور باپوں کے ہاتھوں میں موبائل کم تھے، اولادوں کی تربیت بڑی اچھی تھی۔ کہ جب سے یہ ضرورت کے نام پر موبائل ان کے ہاتھوں میں آئے ہیں، چاہے باپ کے ہاتھ میں ہے چاہے ماں کے ہاتھ میں ہے، تربیت میں خامیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایسی خامیاں شروع ہو گئی ہیں کہ ماں باپ یہ بات کہتے ہیں یہ 5 سال کا بچہ ہے اور ہماری بات نہیں سنتا ہے۔ 5 سال کا بچہ جس کو بھی دنیا کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے احباب اپنے بچوں کو وقت دیجئے، ان سے ہر وہ بات شیئر کر لیجئے، ہر وہ بات کھول لیجئے جو ان کو معاشرے نے سکھانی ہے۔ خاص طور پر جو کالجز یونیورسٹیز میں جانے والے بچے ہیں، ان بچوں کو بٹھائیے،
ان کے ساتھ وہ چیپٹر کھول لیجیے جو انہوں نے کالج یونیورسٹی میں جا کر دوستوں کے ساتھ کھولنے ہیں. ان کو بتائیے یہ طریقہ غلط ہے، یہ فحش ہے، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ نشہ ہے، ہر چیز ان سے کھول لیجیے. آپ نہیں کھولیں گے، یہ دنیا میں جائیں گے، دنیا والے کھولیں گے اور پھر استعمال کریں گے. اور کتنی تلخ حقیقت ہے کہ تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 5واں بچہ کہیں نہ کہیں جنسی تشدد کا شکار ہے. اس میں سب سے اہم کردار ہی والدین کا ہے، سب سے زیادہ غلطی ہی والدین کی ہے. ان کو یہ بات سکھلائی نہیں کہ کس کے ساتھ جانا ہے، کس کے ساتھ نہیں جانا. کتنی بد نصیبی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں. یہ بات کہنا تو نہیں چاہتا لیکن سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے. بڑا مشہور و معروف ادارہ ہے اسلام آباد کا. چند عرصہ پہلے ایک اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی کہ اللہ کریم معاف فرمائے 7 سال کے بچے زنا کی کوشش کرتے پکڑے گئے. 7 سال کا بچہ، پتہ کچھ نہیں، لیکن اس نے کہیں نہ کہیں تو کچھ دیکھا ہے. کہیں نہ کہیں تو ماں باپ نے اس کو ٹینشن دینی چھوڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کو توجہ دینی چھوڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کو دوستوں کے حال پر چھوڑا ہے، معاشرے کے حال پر، رحم و کرم پر چھوڑا ہے. اور اس رحم و کرم پہ چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد تربیت کے ہر معاملے سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ان کو دوست بنائیں، بحیثیت باپ بیٹے کو ساتھ لگائیں، اس چیز کا بتائیں کہ یہ چیز بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. جو چیز اس نے جا کر یونیورسٹی کالجز میں کھولنی ہے اس کو گھر میں پاس بٹھا کر بتا دیجیے. آپ کا بتانا اس کی اصلاح کر دے گا، معاشرے کا بتانا اس کو بگاڑ کر رکھ دے گا. اور اگر یہی کام ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتی تو یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق یہ بھی پاکستانی ادارے بتاتے ہیں کہ ہر ماہ کم و بیش پاکستان کے مختلف شہروں میں 2500 سے 3500 ایسے نکاح ہوتے ہیں جو لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر کرتی ہیں. کیونکہ ہم نے کبھی توجہ کی ہی نہیں کہ باپ کو پرواہ ہی نہیں بیٹا کہاں گیا، کہاں سے آیا. ماں کو پتہ ہی نہیں بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. کالج گئی، کالج جا کر کیا ہوا پتہ ہی نہیں. کسی کے ادارے میں گئے ہیں، دیکھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، پرتیت کی ہی نہیں. ان بچوں کا بہترین حق ہے کہ ان کو وقت دیا جائے. رات کو کاموں سے لیٹ آتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ تھکاوٹ بھی پھر موبائل یا ٹی وی VCR انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے اتارتے ہیں. ہائے اللہ نے وہ بھی کیا والدین رکھے تھے. سارا دن اس انتظار میں گزر جاتا تھا. مزدوری بھی کیا کرتے تھے، ملازمت بھی کیا کرتے تھے، اس انتظار میں کرتے تھے گھر میں جائیں گے، بچوں سے ملیں گے اور دن اچھا گزر جائے گا. اس لیے معزز احباب گرامی قدر، ان بچوں کا چھٹا بہترین حق ہے کہ ان کو وقت دیا جائے اور ان کا اہم ترین حق ہے. 7ویں اور آخری بات، آج کے مرد کے لیے، آج کے خامند کے لیے، آج کی والدہ کے لیے، آج کی عورت کے لیے آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، التجا ہے. خدا کے لیے کبھی بھی کسی بھی لمحے میں اپنی اولاد کے سامنے تکرار مت کیجیے گا. اپنی اولاد کے سامنے آپس میں جھڑکیاں مت دیجیے، اپنی اولاد کے سامنے لڑائی مت کیجیے. وہ بیٹا دیکھتا ہے سارا دن گرمی میں کچن کے اندر ماں نے کام کیا، طبیعت بھی خراب ہے، رات کو باپ آیا، کوئی تکرار ہوئی، اسی ماں کو کہہ بھی دیا، برا بلا بھی کہہ دیا، گالم گلوچ بھی کہہ دی، سب سے برا بھی کہہ دیا. اب بتائیں جس بچے کے سامنے یہ کیا ہے وہ آپ کی عزت کرے گا؟ کسی جگہ ماں کا رویہ دیکھیں، زبان اتنی تیز چلتی ہے. صبح کا گھر سے نکلا، شام کو آیا، کوئی بات کہہ دی تو فرمائشی تانے دے دیے. جب ماں اپنے خاوند کے ساتھ، ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ اولاد کے سامنے یہ کرے گی، اس طرح بولے گی، یا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اولاد کے سامنے اس طرح بولے گا، یاد رکھیے گا یہ بچے کبھی بھی نہ والد کی عزت کریں گے نہ والدہ کی عزت کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. اور یہ بچے ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہوئے کسی کی نظر میں باپ غلط ہوگا، کسی کی نظر میں ماں غلط ہوگی. اور عمومی طور پر یہ رجحان ہم آج کے نوجوان میں دیکھتے ہیں، جہاں 4-5 بچے ہیں، کبھی بیٹھنا ہو جائے، بتایا جائے کہ معاملات خراب ہیں، بیٹھ کر دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے 3 بچے ماں کی طرف ہیں، 2 بچے باپ کی طرف ہیں.
2 بچے ماں کی طرف ہیں، 3 بچے باپ کی طرف ہیں، اس لیے کہ جو لڑائی والدین کی بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے تھی وہ بچوں کے سامنے۔ اللہ نے خاوند کو حق دیا ہے اپنی بیوی کی اصلاح کرنے کا، لیکن یہ حق نہیں دیا کہ اپنی بیوی کی اصلاح کرتے ہوئے اس کو بحیثیت ماں 4-5 بچوں کے سامنے ذلیل کر دیا جائے۔ اسلاف کا طریقہ دیکھیے، اولاد کے سامنے کبھی بھی اس طرح کا نہیں اپنا سلوک نہیں رکھا، بلکہ ہمارے ایک شیخ تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ باپ بنیان کے اندر اور دوتی کے اندر کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے نہ آئے۔ حیا کا تقاضا یہ بیان کیا کرتے تھے، جب بھی آئے لمبی قمیص پہن کر اولاد کے سامنے آئے، اور جب اولاد کے سامنے آنے کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے تو سوچئے زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں۔ اس لیے سامعین گرامی 7 چیزیں آپ کے سامنے مختلف خطبات جمعہ کے اندر رکھی ہیں جو آپ کی اولاد کی تربیت میں بڑی اہم ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے، یقین مانیے یہ بہترین پتھر ہیں، ان کو بہترین طریقے سے نگار بنائیے، یہ آپ کے لیے ہیرا بن جائے گا۔ ہیرا کبھی بھی مدم نہیں ہوتا، ایک دفعہ ہیرا بن جائے تو جب وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتا، مدم بھی نہیں ہوتا۔ جوانی کیا، بڑھاپا کیا، قبر میں کیا، قبر سے پہلے کیا، یہ اولاد آپ کو سکون دے گی۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ان چیزوں کی خامی ہے تو ان کو دور کیجئے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اولاد کی بہترین تربیت اور اس کا بہترین سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی 2-3-4 اعلانات ہیں۔ میرے بڑے ہی اچھے استاد گرامی ہیں محترم جناب سلیم روف صاحب حافظہ اللہ، صفا اسلامک سینٹر کے نگران ہیں۔ کل رات کو ان کی والدہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، دعا فرمائیے اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے۔ یہ میرا جو چھوٹا بچہ یہاں بیٹھا ہے، جو نوجوان بیٹھا ہے، مائیں بہنیں ہیں، بوڑھے ہیں، یاد رکھیے گا اس کائنات میں ماں سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ جن کی مائیں ہیں اللہ ان کو صحت ایمان کے ساتھ سلامت رکھے۔ اپنی خواہش کے پیچھے، اپنی انا کے پیچھے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے بچے، بوڑھے، جوان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یقین مانے انسان کو دنیا میں اس کے جانے کے بعد قدر محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر اپنی ماں کے ساتھ تکرار کرنے والا بچہ، جوان، نوجوان، اس جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، اس کی قدر کر لیجئے۔ اللہ آپ کی ان نعمت والی زندگیوں کو سلامت رکھے۔ جن کی ماہیں اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ اولادوں کو بہترین وارثین، بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمارے مسجد کے ہمسائے عثمان صاحب، ان کا بیٹا زیغم طویل علاج اور طویل بیماری کے بعد اللہ احکم الحاکمین کے پاس چلا گیا ہے۔ احباب ذہن میں رکھیے گا، میں چل رہا ہوں، آپ چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بہترین نعمت صحت سے نوازا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔
دنیا میں ایسی ایسی بیماریاں اللہ محفوظ فرمائے کہ ڈاکٹر لا علاج کہتے ہیں ہم آپ محفوظ ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ 9-10 سال کا بچہ صحت کے حصول کے لیے مشکل ترین علاج کی طرف گیا۔ انسان کے سوچنے کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں تک اس بچے کا علاج ہوا، اور آخری لمحے میں اللہ اس کے والدین کو صبر جمیل دے۔ ہفتے والے دن اس کا انتقال ہوا ہے، جمعہ والے دن رات کو اس کا برین ہیمریج ہو گیا تھا۔ اس 9 سال کے بچے نے وہ تکلیف کیسے برداشت کی؟ میرے آپ کے پاس صحت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، پھر بھی اللہ سے دور ہے۔ وہ 9 سال کا بچہ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتا تھا، ہم 29 سال کے ہو کر مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ وہ روزانہ شام کو آ کر قرآن پڑھا کرتا تھا، ہم 40 سال کے ہو کر رمضان کے علاوہ قرآن نہیں کھولتے ہیں۔ وہ چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، ہمیں مرگ پر قرآن خوانی کے علاوہ کبھی قرآن یاد ہی نہیں آیا۔ ایک لمحے کو سوچیں، اللہ نے ایک نعمت جسمانی صحت میں سے کوئی ایک چھوٹی سی نعمت بھی اللہ نے لے لی نا، یقین کرے بہت کمی محسوس ہوگی، بہت کمی محسوس ہوگی۔ اس صحت کو قیمتی جانتے ہوئے اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ ہمارے نمازی ساتھی ہیں حافظ خالد صاحب، بڑی نیک شخصیت ہے، بارش ہیں، ہر جمعہ میں اذان سے پہلے مسجد میں پہلے آنے والے ساتھیوں میں سے ہیں۔ پچھلے ہفتے عارضہ قلب کی وجہ سے کچھ دن ہسپتال رہے ہیں، اسٹنٹ ڈلے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت و عافیت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ نمازی ساتھی ہیں حکیم شفیق الرحمان صاحب، طویل علیل ہیں، دعاؤں سے سب کچھ ہو جاتا ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری خوش دامن ساز صاحبہ بوجہ آپریشن تکلیف میں ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو راحت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے شفا دینے والے مالک ہمارے بیماروں کو شفا یابیاں عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو بندے بندیاں تیرے پاس آئے ہیں، اللہ ہماری مائیں ان ہاتھوں سے اللہ ہم نے منو مٹی تلے دفنائی ہیں، اللہ ننھے سے پھول اللہ مٹی تلے دفنائے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اللہ ان کو قبروں میں راحت اور سکون عطا فرما، اللہ جنت کا لباس، جنت کی خوشبو، جنت کا اے سی عطا فرما۔ اللہ ساری بلائیاں تیرے پاس ہیں، اللہ ہم جانے والوں کے لیے تجھ سے ہر قسم کی بلائی مانگتے ہیں، اللہ بلائیاں عطا فرما، اللہ دائمی امراض سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہر قسم کے روحانی جسمانی مرض سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے وہ امراض جو ہمیں مسجد سے دین سے دور کرتے ہیں اللہ ان کو دور فرما۔ اللہ لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ سالوں سال ہیں، بڑھاپے میں سیدنا ابراہیم کو اولاد دینے والے مالک، سیدنا عیسیٰ کو اس دنیا میں بھیجنے والے مالک، بے اولادوں کو بہترین اولاد عطا فرما، اللہ نیک صالح بیٹے بیٹیاں عطا فرما، اللہ یہ میاں بیوی کے رشتوں کو محبت والا بنا، اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین اسلام کا داعی بنا، ان کو حیادار بنا، اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو اللہ پاک دامن بنا، اللہ ان کو پردے والا بنا، عافیت والا بنا، اللہ ان کے حق میں ہماری تمام بہترین دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ میرے اساتذہ کے حال پر رحم فرما، صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، جس کے حلال کی طرف سے پریشان ہیں اللہ رزق حلال فراوانی کے ساتھ عطا فرما، اللہ ظالم و جابر حکمرانوں سے نجات عطا فرما، اللہ نیک عادل حکمران عطا فرما، اللہ ہمیں خود نیک بننے اور پھر نیک حکمران توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے پاس ہیں، اللہ یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر جن کا جینا مشکل کرتے ہیں اللہ ان سے بہترین حساب لے، اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی اصلاح فرما، اللہ نرم دل، اللہ احساس کرنے والا عادل حکمران عطا فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔